رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم عزیز بھائیو، دوستو و بزرگو، قرآن پاک اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اتارا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی اور تابعین سے بھی اولیاء سے بھی رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے تلاوت منقول ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی تھے، وہ بھی ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھتے تھے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پاک تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ الف لام میم کے اندر جو الف ہے، الف لام میم ہے، یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی جو آدمی قرآن پاک کے اندر الف لام میم صرف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک حرف پر 10 نیکی، الف پر اور لام پر بھی 10 نیکی، اور میم پڑھنے پر بھی 10 نیکی۔ تو اگر ایک آدمی ایک رکوع صرف قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اس میں کتنے حروف آ جائیں گے اور کتنی ساری اس کو نیکیاں اس کو جو ہے نا مل جائیں گی۔ اور قیامت کے دن وہ آدمی کامیاب ہوگا جس کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں گی، اور جس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوں گے وہ ناکام ہوگا۔ تو اپنے بچوں کو بھی ہم قرآن پاک کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھائیں۔ یہ بچے ہم جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر یہ ہماری قبر پر آ کر اور گھر بیٹھے مسجد کے اندر یہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اس کا اجر ہمیں قبر کے اندر ملتا رہے گا، ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا، واقعہ ہے، خواب کے اندر دیکھ رہا ہے کہ لوگ کوئی سفید چیز آسمان سے اتر رہی ہے، اس کو چن رہے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں، اور ایک آدمی ان مردوں کے اندر ایسا بھی ہے کہ جو کوئی بھی چیز نہیں اٹھا رہا، کوئی بھی چیز نہیں چن رہا۔ تو وہ آدمی جو خواب دیکھ رہا ہے وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے مردے تو سفید چیزیں تلاش کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، چن رہے ہیں، اور آپ کچھ بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے، وہ روزانہ قرآن پاک پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کرتا ہے، مجھے بخش دیتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے ان چیزوں کے چننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کے پاس جو رشتہ دار بیچتے رہتے ہیں استغفار اور دعا اور قرآن پاک، یہ ان کو چن رہے ہوتے ہیں، اور میرا بیٹا الحمدللہ صبح سے لے کر شام تک قرآن پاک پڑھ کے اس کو تلاوت کرتا رہتا ہے۔ پھر پوچھا، جب اٹھا بیدار ہوا تو لوگوں سے پوچھا کہ اس کا بیٹا کہاں پر ہوتا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں
بازار کے اندر تجارت کرتا ہے۔ جب اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ بیٹا اس کا مٹھائیاں بیچ رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ہونٹ بھی ہل رہے ہیں۔ اس بیٹے سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو بیٹا؟ تو اس نے کہا کہ میں روزانہ صبح سے لے کر شام تک قرآن پاک پڑھ کر اپنے باپ کو، اپنے والد کو ایصال ثواب کرتا۔ تو جو آدمی اپنے بچوں کو، اولاد کو قرآن پاک پڑھائے گا، مرنے کے بعد یہی اولاد یہ قرآن پاک پڑھے گی تو اس آدمی کو، اس والد کو، والدہ کو، ماں باپ کو قبر کے اندر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو رمضان المبارک مہینے کے اندر ہم جو ہے خود بھی تلاوت کا اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک سکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین آدمی تمہارے اندر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے یا سکھائے۔ قرآن کریم سیکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، قرآن کریم سکھانا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ ایک آدمی 100 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، کتنا ٹائم لگے گا اس کو؟ اور دوسرا جو بچہ ہے وہ کیا کرے گا؟ قاری صاحب سے، حافظ صاحب سے، مدرسے کے استاد سے ایک قرآن پاک کی آیت سیکھے گا، اللہ رب العزت اس آیت کے سیکھنے والے کو 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔